ویورز، اس وقت میں کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر میں موجود ہوں اور اقبال صاحب میرے ساتھ خود موجود ہیں۔ السلام علیکم اقبال صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک، اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر ہے میرے مالک کا۔ سر ماشاء اللہ تھیلیسیمیا سینٹر آپ چلا رہے ہیں، اس کا قیام کب عمل میں آیا؟ اسٹوری تو ہمیں اس کا تھوڑا بہت علم ہے کہ آپ کے جو بیٹے تھے وہ خود اس کے کاشف جو ہیں، اتفاق سے میرا نام بھی کاشف ہے۔ اچھا، پھر تو آپ بھی ہمارے لیے کاشف ہی ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ رب العزت اپنے بندوں کا چناؤ کرتا ہے کروڑوں اربوں لوگوں میں سے، تو مجھ فقیر آدمی کا بھی چناؤ ہوا، اللہ نے مجھے چنا کسی کام کے لیے، اور کاشف بنا ہزاروں لاکھوں بچوں کی زندگی کا سبب اللہ پاک نے اس کو بنا دیا۔ کاشف میرا بیٹا تھیلیسیمیا میجر کا بچہ تھا، 1980 میں پیدا ہوا تھا، جب میں خود 22 سال کا تھا، یعنی آج سے 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت 2-3 مہینے بعد جب بیمار ہونا شروع ہو گیا، اور اس کو پیدائش کے 2-3 مہینے بعد جسم سے خون ختم ہونا شروع ہو گیا، ڈاکٹروں کو دکھایا، انہوں نے کہا اس کا ہیموگلوبن 10-11 ہونا چاہیے، 3-4 ہیموگلوبن ہے، بلڈ لگا لو۔ پہلی بوتل اس کو 1981 بلڈ کی لگی، پھر 1-1.5 مہینے بعد پھر جسم سے خون ختم ہو گیا، پھر بلڈ لگا، تو 4-5 مرتبہ ہر 1-1.5 مہینے میں اس کو بلڈ لگنا شروع ہوا، تو ہمیں تشویش ہوئی، ہم نے ایک اچھے ڈاکٹر صاحب کو دکھایا، انہوں نے دیکھا، کہنے لگے کہ یار یہ آپ کے اب دونوں میاں بیوی کا ہم ٹیسٹ کرائیں گے۔ میری وائف کا ٹیسٹ ہوا، 1 ہفتے بعد رپورٹ آئی۔ اب ڈاکٹر صاحب ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ دونوں میاں بیوی تھیلیسیمیا مائنر ہیں، میں تھیلیسیمیا مائنر ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں کوئی بیمار نہیں ہوں، مگر ہوں میں مائنر، جینیٹکلی جین مجھے ملے میں وراثت میں، جراثیم نہیں ہے۔ میں 45 بوتل بلڈ دے چکا ہوں، میں نے مرض کو نہیں بڑھایا، ہوں میں مائنر، اور میں آج میرے خیال میں 62 سال اور 7 مہینے اور آج میں 28 دن کا ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے، میں کوئی میڈیسن نہیں لیتا، اس کا مطلب میں ٹھیک ہوں اور ہوں مائنر۔ یہ مجھے جین وراثت میں ملے اماں سے یا ابا سے، ہم دو میری وائف میری کزن ہے، وہ بھی مائنر۔ جین جب چلے آتے ہیں تو وراثت کے اندر پھیلتے ہیں نا، وہ جینیٹکلی پرابلم ہے وہ تو۔ میری وائف مائنر، میں مائنر، ہم 2 مائنر نے شادی کر لی، میرا بیٹا ہوا تھیلیسیمیا میجر کا۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ 2 مائنر نے شادی کی، بیٹا آپ کا تھیلیسیمیا میجر کا، کاشف کے جسم میں خون بنانے کی مشین نہیں تھی، خون کھانے کی مشین لگ گئی تھی، اور جب تک ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ بچہ زندہ ہے، آپ ماں باپ زندہ ہو، اس کو مسلسل خون لگے گا، اس کا پوری دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، آپ اس کو جو ہے نا بلڈ لگائیں گے، جہاں بلڈ لگانا بند کریں گے یہ مر جائے گا۔ یعنی ہمارے لیے تو ایک بم پھوٹ گیا، یار یہ کیسی نیوز ہے۔ 22-23 سال کیا ہوتا، گھومنے پھرنے کا ٹائم ہوتا ہے، کھانے پینے کا ٹائم ہوتا ہے، ہم ایک نئی مشکل میں ہوتے چلے گئے، بلڈ لگتا رہا کاشف کو، کافی لائف بڑھتی رہی، بھاگ دوڑ کرتے رہے، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، اولاد کے لیے ماں باپ کیا نہیں کرتے۔ کاشف اسکول جاتا تھا، بظاہر تو یہ بلڈ لگتا تھا، مگر یہ بچے ہوتے بڑے ذہین ہیں۔ کاشف 9th کلاس میں پہنچ گیا، کاشف کے ایک دن 9th کے پیپر چل رہے تھے، اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی پیپر کے دوران، اس کو ہاسپٹل میں داخل کیا، ایمبولینس میں لے گئے، 2-4 دن گزر گئے، طبیعت ہی نہیں سنبھلتی، لگتا تھا کہ بس یہ سانس آخری، اب مر جائے گا، اب مر جائے گا۔ 7-8 دن جب اس حالت میں گزر گئے، نہ اس کی موت آتی تھی نہ اس کی زندگی آتی تھی، تو میں اسپتال کے باہر ایک نماز پڑھا تھا، جگہ نماز کی جگہ بنی ہوئی تھی، عصر کا ٹائم تھا، شاید میں رو رہا تھا، شاید اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ کر رہا تھا بس میں۔ جب میں نماز ختم کر کے اسپتال کے اندر آیا تو مجھ سے ڈاکٹر بشرا دروازے پہ کھڑی تھی ہاسپٹل کی، کہنے لگی اقبال صاحب آپ اتنی زور زور سے رو رہے تھے، آپ کی ہچکیاں بندی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں کیا اب اللہ کے آگے فریاد کر سکتا ہوں، آج کاشف کی یہ حالت جو جا رہی ہے، نہ موت آ رہی ہے نہ موت جا رہی ہے، ہم کریں تو کریں کیا؟ دنیا میں کہیں تو علاج ہوگا اس کا، قرآن میں ذکر ہے، حدیث میں ہے، اشارہ ہے، ہر جگہ پہ ہر بیماری کا علاج ہے، تو اس کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ کہنے لگی اب تو بڑی دیر ہوگی۔ میں نے کہا دیر سے کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے دیر سے یہ مطلب ہے کہ اس کا ایک ٹرانسپلانٹ ٹریٹمنٹ نکلا ہے، لندن میں اور اٹلی میں ہوتا، پوری دنیا میں 2 جگہ ہوتا اور کہیں پہ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا مجھے بتایا کسی نے کیوں نہیں؟ کہنے لگے اس لیے نہیں بتایا، ایک تو پاکستان میں نہیں ہوتا، دوسرا بہت مہنگا تھا۔ میں نے پوچھا کتنا مہنگا ہوگا؟ کہنے لگے یہ اس وقت 40-50 لاکھ روپے کا، یہ 94 کی بات ہو رہی ہے۔ خیر اللہ نے دعا سن لی، کاشف ٹھیک ہو گیا، کاشف گھر آ گیا، اسکول تو جاتا تھا مگر بلڈ لگتا تھا۔ اب میرے دماغ میں ایک چیز فیڈ ہو گئی، یار اس کو کچھ ٹریٹمنٹ کے لیے دیکھنا ہے۔ پھر میں نے لندن میں اور اٹلی میں معلومات کی، پتہ چلا کہ تقریباً 90 لاکھ کا خرچہ تھا۔
جب ڈالر 27 روپے کا تھا. 90 لاکھ تو آج بھی بڑی رقم ہے. بالکل صحیح. خیر کوشش کی بڑی. معین اختر اس دنیا میں نہیں, اللہ جنت نصیب کرے. وہ 1.5 سال اس بندے نے کوشش کی اس کے لیے پروگرامز کیے, سب کچھ کیا. 95 میں اس کو لے جانے میں کامیاب ہوا. میں نے عمرہ کیا. عمرہ کر کے میں اٹلی پہنچا ٹرانسپلانٹ کے لیے. تو انہوں نے چیک اپ ویک اپ کے بعد کہا اس کا ٹرانسپلانٹ نہیں کریں گے, آپ پاکستان لے جاؤ. میں نے کہا کیوں نہیں کریں گے؟ 1.5 سال کے بعد کوشش کے بعد تو میں یہاں لے کر آیا ہوں اس کو. تو انہوں نے کہا ٹرانسپلانٹ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو جو مسلسل بلڈ لگ رہا ہے, بلڈ کے ساتھ جو بیماریاں آتی ہیں, خاص طور پہ آئرن آتا تھا. اب آپ کے ہمارے جیسے پانی, نمک, آئرن سب ہے نا قدرتی. 2 بوتل بلڈ لگا, بلڈ 1 ہفتے بعد ختم ہو گیا, آئرن باڈی میں رہ گیا, پھر نئی بوتل لگی, پھر آئرن بڑھ گیا اس کا. اب کاشف 16 سال کا ہو رہا تھا. 16 سال میں اس کو ڈرموں کے حساب سے بلڈ لگ گیا, اور جو بلڈ کے ساتھ آئرن آیا تھا وہ اتنا بڑھ گیا کہ آپ کے میرے جسم میں آئرن 40 سے 160 نینو گرام ایک لمٹ ہے, 160, 40 سے 160. کاشف کے جسم میں 160 کے بجائے 7700 آئرن تھا. انہوں نے کہا ٹرانسپلانٹ کریں گے مر جائے گا. ناخن ختم ہونے لگے, اسپلین تلی جو ہے 1 پاؤ کی جگہ 8-9 کلو کی تھی, جبڑے بڑھ گئے, دانت بھرپورے. انہوں نے کہا جی آئرن نکالیں. اب آئرن نکالنے کا فرسٹ ٹائم میں انجیکشن دیکھ رہا تھا. آئرن بڑھانے کی تو دوائیاں دیتے ہیں ڈاکٹر, نکالنے کی دوا میں نے اٹلی میں دیکھی تھی. ان کا یہ انجیکشن لگائیں گے, 5 cc انجیکشن 5 گھنٹے میں ختم کرنا ہے. 3 انجیکشن روز لگیں گے, 15 گھنٹے روز سوئی لگی رہے گی اس کے پیٹ پہ. اور یہ 1-2 ہفتے کی کہانی نہیں تھی آئرن نکل جائے گا. بغیر اتوار کی چھٹی کیے 4-5 سال تک لگنا تھا. یہ ہمارا نیا امتحان شروع ہو گیا, جاؤ پاکستان. اب میری مشین آئرن نکالنے والی میں نے وہاں دیکھی فرسٹ ٹائم. خیر پھر میں نے ہمت نہیں ہاری, میں اس کو سائپرس لے کر آیا اٹلی سے, وہاں سے میں لندن لے کر آیا. تو لندن والوں نے منع کر دیا کہ نہیں اس کا ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا, آئرن نکالیں. پھر وہاں مجھے ایک مدینے میں میری ملاقات ہوئی تھی, ایک مجیب بھائی, ان کے ذریعے آنٹی سے ملاقات ہو گئی. اس آنٹی نے مجھے پورا مکان رہنے کے لیے دے دیا کہ جب تک اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا ہے کوئی کرایہ نہیں, کوئی کچن کو نہیں دیکھنا, آپ نے صرف اپنے بیٹے کو دیکھنا ہے. یہ اللہ اکبر, یہ بہت بڑی بات تھی میرے لیے. دیار غیر و لندن کی بات کر رہے ہیں, پاکستان میں نہیں. وہاں پہ لوگ آپ کا سہارا بنا, اللہ نے سہارا بنایا. خیر میں وہاں پہ اس کا ٹرانسپلانٹ تو کیا ہونا تھا, وہی آئرن نکلتا تھا. 15 گھنٹے سوئی روز پیٹ پہ لگی رہتی تھی. اور بس مجھے ایک کہانی تھی کاشف کی, ایک تکلیف دہ ہسٹری تھی. پھر میں اس کو مہینے میں 5-5 بوتل, 6-6 بوتل, 8-8 بوتل بلڈ لگتا تھا مہینے میں. آپ اندازہ کریں, جو بچہ پیدا ہوا تھا بلڈ لگتے لگتے آج 16 سال کا ہو گیا, اور مہینے میں 8-8 بوتل بلڈ لگ رہا, 10-10 بوتل مہینے میں بلڈ. کتنا بہادر بچہ تھا. تو اس کا پچھلا آئرن تو نکل نہیں پایا, اس کا آئرن اور بڑھ گیا, اور اتنا بڑھ گیا کہ کہاں 160, کہاں 7700. کاشف کا آئرن 7700 سے بھی کراس کر کے 11,000 پہ چلا گیا. 11,000 اور 160 میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کیا کرو گے؟ غبارے میں کتنی ہوا بھرو گے؟ غبارے نے پھٹ جانا ہے. میں نے اپنے بیٹے کی ایک تکلیف دہ موت دیکھی ہے. اس کا 11,000 آئرن پہ میں نے بیٹے کا, کاشف کا, اپنے بیٹے کا دل پھٹتے دیکھا ہے. میں نے اس کی آنکھ ناک سے خون کی دھار نکلتے دیکھی ہے. 11,000 آئرن, کہاں 160. اللہ اتنا کچھ کیا, کاشف کی ایسی موت ہو گئی. ہمارے لیے تو وقت رک گیا نا, ہر چیز رک گئی, ساری ایکٹیویٹیز ہی ختم ہو گئی نا. پھر تو 16 سال کی جو ایکٹیویٹیز تھی وہ ختم ہو گئی. اولاد سے بڑھ کے چیز کیا چیز ہوتی. پھر اس کو یہاں تک کیا, اٹلی بھی لایا, لندن بھی لے آیا, سب کچھ لے آیا, اور کاشف ایسی موت مر گیا. کاشف کو ہم نے لندن میں دفنایا, اور اس کے جنازے پہ ایک عہد کیا کہ اللہ مجھے اتنی زندگی دینا کہ میں پاکستان جا کر کچھ کروں. جو چیز میرے بیٹے کو نہیں ملی 16 سال میں, وہ میں پاکستان کے بچوں کو فراہم کروں گا. وہ سہولیات, وہ طبی سہولیات, جو بھی کچھ ہے. 15 مارچ 96 میں کاشف کی ڈیتھ ہوئی, اور 23 مارچ کو 96 کو میں پاکستان واپس آ گیا. سر کوئی چھوڑتا لندن کی نیشنلٹی وغیرہ, سب چھوڑ کے آ گیا. جانے کے بعد تو کون آنے, کوئی نہیں, میری تو فیملی بھی وہیں پہ تھی نا, سب کچھ وہیں پہ تھا. مگر میرا تو سب کچھ ختم ہو گیا نا, کاشف کے ساتھ ختم ہو گیا. میرے ذہن میں تھا کچھ کرنا ہے. 1 ہفتے بعد 23 مارچ کو میں پاکستان واپس آ گیا. مجھے بہت لوگوں نے کہا آپ لندن رک جائیں, یہ دیکھیں بڑا اچھا موقع. میں نے کہا نہیں, شاید مجھ سے اللہ نے کام لینا. آج میرا بیٹا نہیں ہے کچھ کرنا. یہاں جب میں آیا تو کاشف کے بغیر ظاہر بات ہے میری تو دنیا ایک اجڑ گئی تھی نا. میرے کام رک گئے, میری ہر چیز رک گئی تھی.
پھر میں پاکستان اسٹیل مل میں کام کرتا تھا، تو میرا خیال ہم نے کاشف تھیلیسیمیا سینٹر کی ایک بنیاد ڈالی تھی لندن میں اس کی ڈیتھ کے بعد کہ کاشف اقبال تھیلیسیمیا کیئر سینٹر، ہم اس سے کیئر کریں گے ان بچوں کی. ڈیتھ کے فوراً بعد آپ نے ڈیتھ کے فوراً بعد ہم نے وہیں لندن میں کرنا ہے. لندن میں ٹرسٹ بنا دیا تھا ہم نے، وہیں پہ اس کا نام تجدید ہوا. میں 23 مارچ کو جب یہاں آیا، پاکستان میں اچھا کام کرنا بہت مشکل کام ہے، دنیا کا مشکل کام ہے، مگر میں آج جہاں کھڑا ہوں رب تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی کہ اللہ نے مجھ سے کام لینا تھا.